اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ ود ایم ایس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت سلیمان کا۔ حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا، میں نے کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے، جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے۔ اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اس ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کر، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جا۔ یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو، میں کس معاملہ کو طے نہیں کرتی۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے۔ آپ خود ہی غور فرمائیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، بادشاہ لوگ جب کسی علاقہ میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ کریں گے۔ میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، کچھ طوائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کا کیا جواب لاتے ہیں۔ میں تجربہ کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کا کیا جواب لاتے ہیں۔ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ ہمارے سامنے پست ہو جائیں گے۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لٹانے سے پہلے ہی لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں سے کہا، اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے ہے جو راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی، ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ جب وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں نے سلیمان علیہ السلام سے رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی موقع پر ہدہد کی ضرورت محسوس ہوئی،
حدود کی مختلف مشہور ہیں جس پر وہ پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ آپ اس بات کا سخت رنج ہوا۔ تو واقعہ اسی بات کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔